السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد، سورۃ النساء ہماری زیر مطالعہ ہے اور ابھی تک ہم نے اس کی 11 آیات کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 12 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس آیت کا مضمون وہی ہے جو ہم نے آیت نمبر 11 میں پڑھا تھا، یعنی قانون وراثت یا وراثت کو تقسیم کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو مختلف وراثاء کے حصے مقرر کیے ہیں ان کی وضاحت ہے۔ تو آیت نمبر 11 میں ہم نے پڑھا تھا جو حصے اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں وہ اصول اور فروع کے ہیں، یعنی والدین کے حصے اور اولاد کے حصے، اور اس میں ہم نے یہ بات ڈیٹیل سے ڈسکس کی کہ اولاد کے حصے کس طرح کن کن صورتوں میں ان کو ملیں گے، بیٹیوں کا حصہ کیا ہے، بیٹے کا کیا ہے، اور والدین کی صورتیں اور حالتیں کیا ہیں۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں بھی مختلف جو رشتہ دار ہیں ان کے حصوں کی وضاحت ہے، خاص طور پہ میاں بیوی کے حصے کیا ہیں اور بہن بھائیوں کے حصے کیا ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے ضمنی طور پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 5 قسم کے ورثاء ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی وراثت سے محروم نہیں ہوتے۔ 5 قسم کے ورثاء، یعنی اگر وہ موجود ہیں تو وہ ہر حال میں وارث بنتے ہیں، کسی بھی صورت میں وہ محروم نہیں ہوتے۔ ان میں پہلے نمبر پہ ہے یعنی والد اور والدہ، ماں باپ، اور دوسرے 2 یہ ہیں، اور تیسرا اور چوتھا ہے بیٹا اور بیٹی، اور 5ویں نمبر پہ ہے شوہر یا بیوی۔ دونوں میں سے جو بھی موجود ہے، شوہر اگر زندہ ہے تو وہ بیوی کا وارث ہر حال میں بنتا ہے، بیوی اگر زندہ ہے، شوہر کی وفات ہوئی ہے تو وہ ہر حال میں وارث بنتی ہے۔ تو یہ 5 قسم کے جو وراثاء ہیں یہ ڈائریکٹ وراثت حاصل کرتے ہیں، یہ کسی بھی صورت میں محروم نہیں ہوتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، یعنی شوہروں کو خطاب کیا جا رہا ہے، تمہارے لیے نصف آدھا ہے، نصف ہے ما ترکا جو چھوڑ جائیں، ازواجکم تمہاری بیویاں، تمہاری ازواج، ان لم یکن اگر نہ ہوں، اگر نہ ہو، لہن ان کی یعنی بیویوں کی، ولدن اولاد، اگر بیویوں کی اولاد نہیں ہے تو شوہروں کو آدھا حصہ ملتا ہے، 1/2 کے وہ وارث بنتے ہیں۔ فَإِن كَانَ پس اگر ہو، لہن ان کے لیے، یہ کانا کے بارے میں کل بھی میں نے بتایا تھا کہ کانا اگرچہ ماضی پر دلالت کرتا ہے، چونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، کانا وہ تھا، لیکن بعض صورتوں میں اس کی جو دلالت ہے، جو ماضی کی دلالت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں کل جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بولا جائے گا تو اس کی وہ ماضی کی دلالت ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح یہاں پہ بھی ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اگر ہے یا اگر ہو، تو یہ ان کی وجہ سے ہے، چونکہ ان شرط کے معنی میں ہے اور جو شرط ہے وہ مستقبل میں ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی اس کے جو ماضی کا معنی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پس اگر ہو، لہن ان کی، ولدن اولاد، اگر بیویوں کی اولاد ہے، یعنی اولاد میں کوئی ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا زیادہ ہیں، تو خواہ اسی شوہر سے ہے یا کسی اور شوہر سے ہے، اگر ان کی اولاد ہے کسی بھی صورت میں، فَلَكُمُ الرُّبُعُ
تو تمہارے لیے ربع ہے، یعنی 1/4، تو شوہر کا حصہ کم ہو جائے گا۔ مما ترکنا، اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصین بہا، جو وصیت وہ کر جائیں، او دین، یا قرض کے بعد۔ تو یہ کل والی بات یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ وصیت اور قرض کے بعد یہ حصے تقسیم کرنے ہیں۔ اور ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ وراثت کی تقسیم کی جو ترتیب ہے اس میں پہلے نمبر پہ میت کا کفن دفن، اس کا خرچہ نکالنا ہے، دوسرے نمبر پہ اگر اس پہ قرضہ ہے وہ قرضہ اتارنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس کی وصیت کو پورا کرنا ہے، اور پھر جو بچ جائے وہ ورثاء کو تقسیم ہوگا۔ تو یہ یہاں پہ شوہر کے جو حصے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، 1/2 یا 1/4۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے، الربع، 1/4، چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے چھوڑا، ان لم یکن، اگر نہ ہو، لکم، تمہاری، ولدن، اولاد۔ تو اگر اولاد نہیں ہے اور شوہر فوت ہو گیا ہے تو بیوی کو ملے گا 1/4۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر ہے تمہاری اولاد، خواہ ایک بیٹا ہے خواہ ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے، خواہ اسی بیوی سے ہے یا کسی اور سے ہے، کسی بھی صورت میں اولاد ہے اگر شوہر کی، فَلَهُنَّ، پس ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے، الثُّمُنُ، 8واں حصہ ہے، 1/8، تو ان کا حصہ کم ہو جائے گا، مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے چھوڑا، جو تمہارا ترکہ ہے، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، توصون بہا، جو وصیت تم کر گئے ہو، او دین، یا قرض کے بعد۔ تو وصیت اور قرض کے بعد بیویوں کو ملے گا 1/4 یا 1/8۔ اب یہ جو حصہ ہے 1/4 یا 1/8، یہ ایک بیوی ہے تب بھی یہی حصہ ہے، 2 ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں تو حصہ یہی ہے۔ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو دونوں کو 1/8 ملے گا، تو وہ 1/8 پھر آدھا آدھا کر لیں گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ دونوں کو الگ الگ 1/8، نہیں، ٹوٹل ان دونوں کا حصہ 1/8 ہے۔ اور اگر 4 ہیں تو چاروں کا ٹوٹل حصہ 1/8 ہوگا، تو وہ مزید تقسیم ہو جائے گا اور ان کا حصہ کم ہو جائے گا۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو حصے بیان فرمائے ہیں وہ میاں بیوی کے ہیں، دونوں کی وضاحت کر دی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہو رجل، کوئی مرد، یورثو، جس کا وارث بنا جا رہا ہے یا جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، یہ یعنی کہ مجہول کا صیغہ ہے، اگر وہ شخص جو ہے جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، کلالتن، وہ کلالہ ہے، تو کلالہ کا معنی ہوتا ہے کہ جس کا نہ باپ ہے نہ اولاد ہے، نہ اس کی اصل ہے نہ فرع ہے، البتہ اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر وہ کلالہ ہے، او امرأۃن، یا کوئی عورت، یعنی عورت کلالہ ہے، تو عورت بھی ایسے ہو سکتی ہے کہ نہ اس کے ماں باپ ہوں نہ آگے اولاد ہو۔ تو اگر کوئی ایسی صورتحال سامنے آ جائے تو وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن، یعنی کہ وہ کلالہ ہے بذات خود، ماں باپ نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، لیکن ایک بھائی یا ایک بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اب یہاں پہ جو بہن یا بھائی کی بات کی جا رہی ہے، اس سے مراد وہ بہن اور بھائی ہے جو صرف ماں کی طرف سے ہوتا ہے، جن کی ماں ایک ہوتی ہے۔ تو بھائی بہن جو ہیں وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو حقیقی ہیں، سگے،
جن کے والدین ایک ہیں انہیں کہا جاتا ہے حقیقی یا عینی یا سگے بہن بھائی۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو جن کا باپ ایک ہے لیکن مائیں الگ الگ ہیں، انہیں کہا جاتا ہے علاتی۔ تیسرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ماں ایک ہے لیکن باپ مختلف ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے اخیافی۔ یہاں پہ اس آیت کریمہ میں جو بات ہو رہی ہے وہ اخیافی بہن بھائیوں کی ہو رہی ہے۔ جو سگے بہن بھائی ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، اور نہ ان کی ہو رہی ہے جن کا باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں، ان کی بات آگے آئے گی اسی صورت کی آخری آیت میں۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کلالہ کا جو مسئلہ ہے اس کو دوبارہ بیان کرے گا، تو ان کا وہاں پر تذکرہ ہوگا۔ تو یہاں پہ بالاتفاق اور بالاجماع اخیافی بہن بھائی مراد ہیں جو ماں کی طرف سے وارث بنتے ہیں۔ تو ان کا حصہ کیا ہے؟ اگر وہ ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو ملے گا 1/6۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ، پس اگر وہ ہیں زیادہ، من ذالکا، اس سے، یعنی ایک سے زیادہ ہیں، 2 ہیں 4 ہیں جتنے بھی ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ، پس وہ سب شریک ہوں گے، شریک کی جمع ہے شرکاء، پس وہ شریک ہوں گے فی الثلث، 1/3 میں، یعنی 1/3 حصے میں وہ سارے کے سارے شریک ہوں گے۔ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا، جو وصیت کی جائے، او دین، یا قرض کے بعد۔ تو یہ جو ماں کی طرف سے وارث بنتے ہیں جو اخیافی ہوتے ہیں، جن کی ماں ایک ہے، ان کے وراثت کے احکام باقیوں سے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی بات تو جیسے یہاں پہ ہے کہ یہ صرف ماں کی طرف سے وراثت کے حقدار ہوتے ہیں، چونکہ رشتہ ان کا ماں کی طرف سے ہے۔ نمبر 2، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مرد اور عورت ان کا حصہ برابر ہوتا ہے جو اخیافی بہن بھائی ہیں، کیونکہ کیا فرمایا کہ فہم شرکاء، یہ سارے کے سارے شریک ہیں۔ تو شریک کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب سب کا حصہ برابر ہوگا۔ تو دوسرا ان کا فرق کیا ہے کہ یہ سارے کا سارا مرد و عورت ان کا حصہ برابر ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ان کو صرف اسی صورت میں حصہ ملتا ہے کہ جب میت کلالہ ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ ہیں یا اولاد ہے تو بہن بھائیوں کو تو ویسے ہی کچھ نہیں ملتا، پھر یہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں اخیافی، تو ان کو ویسے بھی اسی صورت میں ملتا ہے کہ جب میت کلالہ ہوتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ان کا یہ فرق ہے کہ یہ جتنے مرضی ہوں، 5 10 جتنے مرضی یہ بہن بھائی ہوں اخیافی، ان کا حصہ زیادہ سے زیادہ 1/3 ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ان کو الثلث یعنی کہ 1/3 ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ تو مثال کے طور پہ جیسے ایک میت ہے تو وہ فوت ہوتی ہے، اس کا شوہر ہے، ماں ہے، 2 اس کے بھائی ہیں اخیافی، تو حصہ ان کو کیسے ملے گا؟ تو ماں ہے تو ماں کو ملے گا 1/6 چونکہ بھائی ہیں، اور جو شوہر ہے تو شوہر کو ملے گا 1/2 چونکہ اولاد نہیں ہے، اور باقی جو ہے 1/3 جو ہے، چونکہ الثلث کی بات ہو رہی ہے اگر ایک سے زیادہ ہوں، تو 1/3 وہ 2 اخیافی بہن بھائیوں کو مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ فرمایا، پھر دوبارہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ وصیت اور قرض اس کی اہمیت کتنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4 مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کر دیا ہے 2 آیتوں میں۔ تو میت کی جو وصیت ہے اس کو بھی پورا کرنا چاہیے اگر وہ جائز ہے اور وہ شرائط کے ساتھ ہے، اور جو اس پر قرضہ ہے وہ قرضہ بھی چکانا چاہیے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے، غیر مضارن، اس حال میں کہ
کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یہ جو مضار کا لفظ ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں مفعول کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو اس میں مفعول کا کریں گے تو کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو، اور اگر اس میں فاعل اس حال میں کہ وہ کسی کا نقصان نہ کرنے والا ہو، یا اس حال میں کہ وہ نقصان دہ نہ ہو، اس کی وصیت اور اس کا قرض، تو وصیت اور قرض کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ وہ نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلاً وہ 1/3 سے زیادہ وصیت کر کے چلا جائے، یا کسی وارث رشتہ دار کو نوازنے کے لیے مزید وصیت کر کے چلا جائے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ بس اس کو زیادہ مل جائے اور باقیوں کا نقصان ہو جائے۔ اور قرض کے ذریعے نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے کہ مرتے مرتے وہ ایسے ہی کہہ دے کہ میں نے فلاں بندے کا اتنا قرضہ دینا تھا، ایسے ہی مطلب کہ ورثاء کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے اپنے ذمہ کسی کا قرضہ اس کا اقرار کر لیا، تو یہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، یہ کہ معمولی بات نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا کہ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، عام حکم نہیں ہے، تاکیدی حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور نہایت بردبار ہے۔ اس کی بردباری ہے، اس کا حلم ہے، اس کی نرمی ہے کہ اس نے حصوں میں سہولت رکھی ہے، ہر کسی کو حصہ دیا ہے، اور سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اور یہ جو حدود اللہ کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاں پہ مثال کے طور پہ چوری کی سزا کا تذکرہ ہے تو وہاں پر حدود اللہ کا لفظ نہیں بولا اللہ نے، جہاں پر زنا کی سزا کا تذکرہ ہے وہاں پر حدود اللہ کا لفظ نہیں بولا، لیکن وراثت کے احکام کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اور ہم پہلے پڑھ کر آ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228-29 میں کہ جہاں پہ طلاق کا تذکرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تو گویا کہ یہ کوئی معمولی احکام نہیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ تو من یہاں پہ اس کا معنی ہے جو، اور یہ شرط کے معنی میں ہے۔ یطع اللہ ورسولہ، یہ سارا جملہ شرطیہ ہے، یعنی کہ جو بندہ یہ شرط پوری کر دے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات، وہ اس کو داخل کرے گا جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ تو یہاں پر بھی یہ جملہ اسی طرح شرطیہ جملہ ہے، یعصی، اس کے اینڈ پہ یا بھی تھی جو جملہ شرطیہ ہونے کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے۔ ویتعدی، اور وہ تجاوز کرے، حدودہ، اس کی حدود سے، اس کی حدوں سے، یدخلہ، وہ اس کو داخل کرے گا نارن، آگ میں، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وَلَہُ، اور اس کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا، رسوا کن عذاب ہے اس کے لیے۔ تو یہ دو آیتیں جو ہیں، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے اس بندے کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کی پاسداری کرتا ہے، جو وراثت کو ٹھیک اسی طرح تقسیم کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ بہت بڑی بشارت ہے، اس کے لیے جنت ہے، اور کیا فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو گویا کہ جو بندہ ٹھیک ٹھیک وراثت
کو تقسیم کرتا ہے اور اس میں کسی کو محروم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اس آیت کے مصداق وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا مہمان ہے۔ اور جو دوسری آیت ہے اس میں بڑی ہی خوفناک وعید ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے، تو اللہ نے اس قانون وراثت کو اپنی حد کہا ہے، اپنے حدود سے تعبیر کیا ہے۔ تو جو اس سے تجاوز کرے گا، ان حدوں کو پامال کرے گا، یعنی جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو وہ نہیں دیتا، یا جس کا نہیں بنتا اسے وہ دے رہا ہے، تو یہ حدود سے تجاوز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ذلت امیز اس کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ وراثت کا معاملہ بڑا ہی سنگین اور بڑی اہمیت کا حامل ایک معاملہ ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے بظاہر نیک لوگ ہوتے ہیں، نمازی، پرہیزگار، پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں، لیکن جب وراثت کو تقسیم کرنے کی بات آتی ہے تو ان کی ساری نیکی تقوی وہ دھرے کا درا رہ جاتا ہے، اور اس میں وہ زیادتی کرتے ہیں، اور بالخصوص یہ زیادتی جو ہے یہ بہنوں کے ساتھ یا بیٹیوں کے ساتھ یا یعنی کہ عورتوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جاہلیت کو مٹایا تھا آج سے 1500 سال پہلے، آج ہم اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں اور 21ویں صدی کا انسان کہتے ہیں کہ جب ہر چیز اپنے عروج پر ہے اور ترقی اپنے عروج پر ہے، لیکن جو وہ جہالتیں اور وہ ضلالتیں، وہ گمراہیاں اور وہ ظلم و زیادتیاں آج بھی موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا میں موجود تھیں، تو یہ کیسی ترقی ہے، یہ کیسی ہماری تہذیب ہے، یہ کیسا ہم نے ذہنی شعور حاصل کیا ہے کہ ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ تو اصل جو روشنی ہے، اصل جو ترقی ہے اور اصل جو نور ہے اور جس سے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے، اطمینان آتا ہے، وہ اسی تعلیم سے آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے، جس تعلیم سے آپ نے دنیا کی ضلالتوں اور جہالتوں کو روشنی میں بدل دیا تھا۔ تو آج بھی ان ساری پریشانیوں سے اور ان گمراہیوں سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے اس قانون کو نافذ کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کا حق دیا ہے اسے وہ دینا چاہیے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بہنیں ہوتی ہیں، بہنوں کے دلوں میں بھائیوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ بعض اوقات شرم و حیا کے مارے اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہیں کہ میں نہیں لیتی، میں اپنے بھائی کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ تو اس میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس بہن کا جو حصہ بنتا ہے آپ ایک مرتبہ اس کے ہینڈ اوور کریں، آپ اس کو دیں، اس کا قبضہ اس کو دیں۔ ہاں، قبضہ لینے کے بعد اگر پھر وہ آپ کو دینا چاہتی ہے تو پھر اس کی مرضی ہے۔ تو پہلے ہی یعنی کہ شرم کے مارے وہ کہے کہ میں نہیں لیتی اور بندہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے وہ نہیں لے رہی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ بعد میں وہ چھوڑ دے، وہ ساری جائیداد چھوڑ دے جس کی وہ مالک ہے، اسے حق حاصل ہے، لیکن دینے سے پہلے اگر اس وجہ سے وہ چھوڑ رہی ہے تو یہ بات غلط ہے، یہ اس کے ساتھ ایک زیادتی ہے۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قانون کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق دے۔